الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected brothers, all those who are watching, my respected sisters and mothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہم سب کے مرکز عقیدت حضور پرنور شافع محشر غریبوں کے سب سے بڑا سہارا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس سب کی سننے والے وہ جن کی زبانیں نہیں ان کی بھی سننے والے ہر ایک کی مراد پوری کرنے والے ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والے خود تو یتیم آئے لیکن در یتیم بن کر کے آئے ان کی بارگاہ میں انتہائی ادب احترام اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. Today again we are here and in tonight's talk we will be talking about Hazrat Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, who is the third caliph of Islam. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس پہ سارے صحابہ کو رشک ہے. all the companions سب کے دلوں میں رشک ہے اس فضیلت کو لے کر کے. وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین it means دو نور والے. ذو النورین دو نور والے. کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے؟ Do you know؟ ماشاءاللہ. ذو النورین کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں. نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین. یہ تو حضور کا معجزہ ہے کہ تم مانو یا نہ مانو تمہاری زبان سے نکل ہی جائے. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. حقیقت میں اتنی طاقت ہوتی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں. یہ اتنا بڑا شرف تھا کہ یہ شرف صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. یہ بڑی سعادت کی بات تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ his time of خلافت it starts from 17th of not 17th, it is 23 according to ہجرہ. ہجرت کے 23ویں سال سے آپ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے. 23rd year according to ہجرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جن کا دور خلافت چلا, جن کا حکم چلا, وہ سارے خلفاء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, because his period was 12 years something. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ his time of ruling was 10 years and 1 few months. and حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال دور خلافت تھا. 35 ہجری 35 ہجری تک تقریباً آپ کا دور خلافت تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی, لیکن you know that who I came to رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, they got popular with one title, and this title وہ ایسا ہے کہ if they remember their name, بہت سارے لوگ جان لیں گے, but when they remember with this title, absolutely they were known that yes, so and so person is mentioning this person. لقب سے زیادہ جانے لگے ناموں کے مقابلے میں. حضرت عثمان ابن عفان یہ پورا نام ہے, لیکن زیادہ جانے جاتے ہیں عثمان غنی کے نام سے. عثمان غنی کے نام سے. غنی بھی ایسے کہ ہم سب کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے کر کے جنت میں جگہ بنا لیں, ہے نا. why we are worshiping, why we are praying, why we are performing namaz, why we are performing salah, that somehow we make sure that we will get a place in Jannah, we can secure our seat in Jannah. پوری دنیا اس کے لیے عبادت کرتی ہے اور اس مقصد کو اور جنت حاصل کرنے کے لیے. اللہ والوں کی بات اور ہے, because they don't worship to just only get the Jannah. وہ جنت پانے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں, وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں. It is the point. وہ جانتے ہیں کہ بھائی صرف جنت کے لیے عبادت کرو تو جنت مل جائے گی, لیکن اللہ کو اگر راضی کر لیے تو جو نعمتیں ملیں گی اس کا کوئی اندازہ نہیں. اس لیے اللہ والے رضائے الہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. لیکن عامت الناس انکلوڈنگ ourselves, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں ہماری جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بن جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ نے جنت میں صرف جگہ بنائی نہیں, حضور نے تو کلیئرلی فرما دیا تھا, he is amongst these 10 companions who are known as Ashra-e Mubashshara, the 10 companions about whom Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said you will jannati, you will go to Jannah, you will go to Jannah, you will go to Jannah. 10 صحابہ ایسے ہیں, ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے عشرہ مبشرہ میں. لیکن اس کے علاوہ بھی he bought Jannah twice. آپ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا, جنت کو آپ نے 2 مرتبہ خریدا. ایک مرتبہ کیا ہوا, پانی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے. بیر روما ایک یہودی کا کنواں ہوا کرتا تھا. حضور نے فرمایا جو کوئی مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خریدے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. دوسرے دن حضرت عثمان غنی گئے, he paid 30,000 dinar at that time اور کنویں کو خریدا. یہ کنویں کو جو خریدا وہ بھی ہے, ہم اس کی طرف آئیں گے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیش اسرا, the Roman Empire, they were about to attack مدینۃ المنورہ, اور مسلمانوں کے پاس
پراپر اکوپمنٹس نہیں تھے جنگ کے. حضور نے فرمایا جو بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور جیش اسرا کی تیاری بھی حضرت عثمان غنی نے سب سے بڑھ کے کی. تو حضور نے فرمایا عثمان آپ کی قسمت پہ قربان, آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے, 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. شاید یہاں پہ ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, جب حضور کی 2 بیٹیاں آپ کی نصیب میں ہیں تو بنتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ جنت کو خریدیں, کیونکہ مالک جنت کے جگر کا ٹکڑا جس کے گھر میں خود آ جائے وہ جنت کو خرید لے, یہ کوئی عجب بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس حیا بہت تھی. حیا, یہ حیا جو ہے مومن کا زیور ہے, زیور. حیا کے بغیر کوئی اخلاق فائدہ نہیں دیتے. حیا بہت ضروری ہے, حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند مبارک تھا ٹخنوں سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he came, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitting as he was, and after that Sayyidina Usman Ghani radi Allah ta'ala he came, and before he entered to house Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is correcting his clothes. حضور اپنے کپڑے یعنی صرف وہ جو ٹخنوں کے پاس سے تھوڑا سا حصہ ہٹا ہوا تھا اسے درست فرما رہے. حضرت عثمان غنی آئے and he left. And Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala, she asked, Ya Rasulullah, I was observing, my dad entered, you didn't notice your clothes, but when Sayyidina Usman Ghani entered, you noticed it. How? What is it? Why it is? کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, ریزن کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا عائشہ, کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ That is حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, if I told you today he has a bank account, Usman Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he has a bank account in Saudi. If you go to Madinatul Munawwara, then وہاں کی municipality میں still he is getting the bills of electricity and water in his name. ابھی بھی ان کے نام سے الیکٹریسٹی کے اور پانی کے بل آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. And حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, what we are talking about is something 1400 years back, 1400 سال پہلے, اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں. What we are talking, but still ان کے نام کی بل آتی ہے اور وہ بل بھری بھی جاتی ہے. Do you know how it is? آپ جانتے ہیں کیسے؟ یہ جو بیر رحمہ ہے جس کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا whoever purchased this well and if he donates it for the Muslimin then Allah subhanahu wa ta'ala will give him Jannah, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. Actually this well belongs to a Jew, ایک یہودی کا وہ کنواں ہوا کرتا تھا. What he used to do, he used to get he used to get many prices, like high price for the water. He used to sell the water with an expensive price. بہت مہنگا پانی بیچا کرتا تھا. And many Muslims, they were not in a position to afford to buy a water. پانی خریدنے کے اسٹیٹس حالت میں بھی وہ نہیں تھے. تو حضور نے فرمایا جو بھی مسلمانوں کے لیے خریدے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to this Jew, اس یہودی کے پاس گئے. جانے کے بعد آپ نے کہا کہ I want to purchase it, میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں. تو وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ look, ایسا کرتے ہیں کہ you don't sell it, پورا کنواں مت بیچنا, just sell half of it, آدھا کنواں بیچ دو. He got greedy, اس کو لالچ پیدا ہوئی. تو وہ یہ سوچنے لگا کہ when Usman will take half of this well, جب وہ آدھا کنواں لے لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ زیادہ دام میں اور پانی بیچیں اور مہنگا کر کے پانی بیچیں تو مجھے اور انکم مل جائے گا, میرا اور فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کنواں خریدا, ڈیسیژن یہ ہوا کہ ون ڈے یہودی پانی بیچے گا and another day سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ پانی بیچیں گے.
جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پانی بیچنے کا ٹائم آتا، باری آتی، تو آپ کہہ دیتے کہ بھئی آج میں کوئی اجرت نہیں لوں گا، جس کو پانی لینا ہے جتنا لینا ہے لے لے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے، دنیا کے لیے نہیں، رضا الہی کے لیے. تو مسلمان دوسرے دن کا پانی بھی اسی دن میں جمع کر لیتے. تو یہودی کہتا بھائی یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ عثمان I want to sell this completely، میں پورا بیچنا چاہتا ہوں، پورا ہی خرید لو. حضرت عثمان غنی نے پورا خرید لیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہی میں وہ جو کنواں تھا بیر روما، اس کے ارد گرد کھجور کے درخت اڑ گئے تھے. کھجور کے درخت اڑ گئے تھے. پھر وہ کھجور کے درخت جو ہیں وہ بڑھتے 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 ایک کھجور کے فارم، ایک باغ میں بدل گئے. وہ کھجور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگے تھے، وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب نیو ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہوئی حرمین شریفین کے آس پاس میں، یہ ہوا کہ وہاں سے کھجور بیچے گئے. اس کے وہ کھجور کے جو باغات تھے، اس سے کھجور توڑ کر کے اسے سارے غربا میں تقسیم کیا جاتا تھا، چیریٹی میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، اس باغ کے سارے کھجوروں. پھر اس میں اتنی آمدنی ہوئی ون ڈے کہ تقریباً حضرت عثمان غنی کے نام سے ایک ہوٹل وہاں پہ بنایا گیا حرم شریف کے قریب میں which cost more than 50 million ریالز، 50 ملین ریال تقریباً اس کا. اب اس کی جو آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی کا ایک بڑا حصہ غریبوں کے نام جاتا ہے، فقیروں کے نام جاتا ہے، خیرات ہوتے ہیں، صدقات ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں ادا کی جاتی ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اور باقی پیسہ حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ میں آج بھی جمع کیا جاتا ہے. till the day this amount is increasing and we believe that inshallah al-azim till the day of Qiyamah it will keep increasing. Why? Because this amount was spent with the sincerity of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala. یہ برکت ہوتی ہے اخلاص کی، یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی کے نام سے وہ اکاؤنٹ آج بھی سعودی بینک میں موجود ہے. جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا سلسلہ آپ نے وہاں سے شروع کیا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے. پتہ یہ چلا اخلاص، sincerity, it is most important. So what we going to learn today is sincerity from the life of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala. اخلاص. ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جو بھی اچھا کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. when someone donates some amount we make announcements here, ٹھیک ہے. if it is just for encouraging people it is fine, but if someone wants that my name should be mentioned here, it is really not good. It is really not good because Allah knows what you have done. Allah knows what you have done. اور تم نے جتنا دیا ہے، and if you compare what you spend without advertising it, it is much below near Allah subhanahu wa ta'ala than what you spend announcing it. اعلان کر کے جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ. This hadith has narrated by many muhaddithin. Even Imam Bukhari himself, he narrates 7 times this hadith in his Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhillu illa dhillu. Yawma la dhilla illa dhillu. 7 people are there. There are 7 kind of people. 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ میدان محشر میں on the day of judgment, when there will be no shadow, جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے. Among these 7 people, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, رَجُلٌ أَنفَقَ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایسا آدمی جو سیدھے ہاتھ سے چیریٹی کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے چیریٹی کی ہے،
ایسے بندے کو اللہ عرش کے سائے میں میدان محشر میں اس وقت جگہ عطا فرمائے گا جہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. So that is very very important. Sincerity. Look, announcement, it is not against sincerity, because everything depends on your niyat. Innamal a'malu bin niyat. If your intention is just encouraging others, so it is okay. But still, if you can do it hiddenly, then it will be more beneficial for you. چھپا کے کرو, دکھا کے مت کرو, یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہ جانتا ہے. جو بھی کریں رضائے الہی کے لیے کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے آج ہمیں یہ سبق سیکھ کر کے جانا ہے. جو عبادت ہم کرتے ہیں, جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, جو دین کا کام اللہ اگر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہے کہ نہیں. And that too, brothers, listen, Allah doesn't use all the people for his house. اگر آپ کو اپنے گھر کا کام کرانا ہو نا, ہے کہ نہیں, what will you do? You'll try to find the best who can do a job in the best way. بہت اچھے طریقے سے, the perfect person. کوشش کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو معتمد ہو, ٹرسٹ ہو, کام کو اچھے طریقے سے کرتے. جب اپنے گھر کا کام کرانے کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں, ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں, then Allah doesn't need for his home to anyone. اللہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے دین کا کام ان لوگوں سے لیتا ہے جو دل سے اس کے دین کا کام کرے, جو دل سے کرے, رضائے الہی کے لیے کرے. So sincerity is very important. Even you coming to the masjid, if you have intention that I am going to the masjid that people can see me and people say about me, oh he is a namazi, نہیں, یہ نہیں, بس اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. سنسیئرٹی یہ بہت ضروری ہے. سنسیئرٹی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص نہ ہو تو he is kind of a person who is praying 100 rakat without doing wuzu. What you will get then? If you performing 100 rakat namaz without ablution, without wuzu, will you be rewarded? You will be punished. You will be punished. تو ایسے ہی ریا کے ساتھ جو عبادت دکھاوے کے ساتھ کرتے ہیں بغیر اخلاص کے, ان کا حال ایسا ہی ہے کہ وہ عبادت کر کے ثواب نہیں کما رہے, اچھا کام کر کے ثواب نہیں کما رہے, بلکہ الٹا عذاب کما رہے. So what we need to learn is sincerity. Sincerity, اس کو یاد رکھیں. اخلاص, حضرت عثمان غنی کی حیات سے, حضرت عثمان غنی کا اخلاص جو تھا, اسی کنویں کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خریدا تو ایک اور بزنس مین حضرت عثمان کے پاس آیا, ایک اور بزنس مین آیا. He offered a double price for this well. اس نے کہا ہے عثمان غنی میں دگنا قیمت دوں گا, آپ یہ کنواں مجھے دے دیجیے, دگنی قیمت دوں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں I got someone who is paying me more than that. مجھے اس سے زیادہ جو دیتا ہے میں جانتا ہوں اس کو. Then he said I'm ready to give a thrice. میں triple price دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا مل چکا ہے. Then he said میں 4 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت دینے والا مل چکا ہے. تو کہتا ہے کہ عثمان I want to know who is this person. کون ہے وہ جو 4 گنا قیمت دے کے آپ سے یہ کنواں خرید رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نظر آنے والا نہیں ہے, وہ میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے. یہ کنواں میں نے اپنے رب کے لیے خریدا ہے, یہ اخلاص ہے, اپنے رب کے لیے خریدا ہے. اور میرا رب وعدہ کرتا ہے کہ جب کوئی میرے لیے کوئی کام کرے گا تو میں اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک زیادہ عطا فرماؤں گا. So no one can pay that much price here. اتنی بڑی قیمت کوئی نہیں دے سکتا جتنا اللہ دیتا ہے. تو اخلاص کا فائدہ ہے. اس اخلاص کی برکت کو دیکھیے. اور آج جو کروڑوں روپے ان کے نام سے غریبوں میں بٹ رہے ہیں اسے دیکھیے. یہ نہر ہے جسے اللہ نے صدقہ جاریہ بنا کے ان کے لیے جاری کر دیا. سو اخلاص کی برکت ہوتی ہے, اخلاص کی برکت ہوتی ہے اور سنسیئرٹی کی برکت ہوتی ہے. بغیر اخلاص کے کوئی کام مقبول نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے اولیاء کے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے, اولیاء اللہ کہ وہ سب سے پہلے یہ صاف کراتے ہیں. اولیاء اللہ کے ہاں کوئی جائے
اور وہ مریدی کا جو ان کا ایک سلسلہ ہوتا تھا وہ سب سے پہلے اسے صاف کراتے تھے. ساری چیزیں دل کے اندر جو ہوتی ہیں، نیتیں، برے خیالات، ان سب کو صاف کراتے تھے، پیور بناتے تھے. اس کے بعد ایون سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خواجہ غریب نواز نے ایسے ہی 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا. حضرت عثمان ہارونی نے 16 سال 10 سال سے زائد عرصہ اپنے ساتھ گھمایا ان کو. He nurtured him. کئی مرتبہ مجاہدے، مراقبے، اوراد، وظائف، طہارت، تربیت، یہ سب کچھ کرائی، اس کے بعد وہ مرتبہ عطا کیا. تو اخلاص از ویری امپورٹنٹ. اخلاص ہمیں اپنی زندگی میں باندھ لینا ہے واٹ ایور، کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا 1 پاؤنڈ بھی نا دکھاوے سے کیے ہوئے 1000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے. اٹ از مچ بیٹر دین دس. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہاؤ مچ ہی یوز ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, how strong his love for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. If you look at the life of companions, the one thing you will find that nobody can love Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as companions did, as Sahaba did. جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی ویسے کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. ان میں بھی یہ 4 خلفاء جو ہیں انہوں نے جیسی محبت کی ویسی کوئی نہیں کر سکتا. Once what happened, it was a day of Eid. Day of Eid. Many companions, they finished their namaz, they came back and they were hurrying to sacrifice, do qurbani. گئے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا, but رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he didn't, حضور نے ابھی اپنے جانور کو ذبح نہیں کیا, اپنی قربانی ادا نہیں کی. پھر اللہ کو پسند نہیں آیا یہ معاملہ. اللہ doesn't like it. Allah said, look, you have to follow my beloved. You have slaughtered the animal with the name of Allah, so it means it is halal for you to eat, but still your qurbani is reminding you have to do it again. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will do, after that you have to do it again. کیونکہ نبی سے آگے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں. ہم آئے ہی اس لیے, اللہ نے دنیا اس لیے بنائی ہے that everybody can follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سب حضور کے پیچھے چلیں, اسی لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے. حضور کے نقش قدم پہ چلیں, کوئی ان سے آگے بڑھ جائے اللہ رضا کی, اللہ کو پسند نہیں. ایسے ہی یوم شک کے روزے میں معاملہ ہوا, 29 شعبان تھی. some of the companions they thought چاند نظر نہیں آیا, تو they were thinking if we fast today, if it is 30th of Shaban, then our fast will be considered as a nafil fast, نفل روزہ ہو جائے گا, and if it is not then ہمارا روزہ ایک ہو جائے گا. اس طریقے سے سوچ کے چند صحابہ نے رکھ لیا روزہ. پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی نہیں, حضور نے روزہ نہیں رکھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو پھر اللہ نے تعلیم فرمایا کہ look, you can't go ahead from رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, you have to follow him. اور پھر انہیں بتایا گیا کہ تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں, نبی رکھے تم رکھو تب مقبول ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. It was a time of Hudaybiyah when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, because Sayyidina Usman Ghani, he belongs to Banu Umayyah, he is from Banu Umayyah. Banu Umayyah is one of the widely spreaded tribe. یہ قریش کے, یہ عربوں کی ایک ایسی شاخ تھی جس ان کے افراد بہت زیادہ تھے, and most of them they used to live in Makkah and around the Makkah al-Mukarram. حضرت عثمان غنی کو حضور نے حدیبیہ کے ٹائم پہ مکہ روانہ کیا. He sent him to Makkah al-Mukarramah, کیونکہ ان کے بہت سارے اقارب وہاں پہ موجود تھے. But when حضرت عثمان غنی went there, they asked عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ to stay with them. انہوں نے روک لیا, ٹائم زیادہ ہو گیا, واپس نہیں آئے. ادھر جو صحابہ تھے ان کو تھوڑی تشویش ہوئی, اور مکہ شریف میں حضرت عثمان غنی تھے, کسی نے یہ بھی خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی واز مارٹرڈ, آپ کو شہید کر دیا گیا ہے, یہ بھی کسی نے خبر اڑا دی. بہرکیف معاملہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, حضرت عثمان غنی وہاں پہ تھے. صحابہ کے دلوں میں, بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال تھا, look how lucky عثمان غنی is, how lucky he is, we can't go to Makkah al-Mukarramah, but he is in Makkah al-Mukarramah, he can do as much as tawaf he can, وہ جتنا چاہے طواف کر لے. بعض صحابہ یہ سوچتے تھے,
And in Makkah al-Mukarramah, Kuffar, they offered Usman Ghani radiallahu ta'ala to do tawaf. But Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala who replied them. Hazrat Usman Ghani ne farmaya, how can I do tawaf when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not doing it? میں کیسے طواف کر سکتا ہوں جب میرے نبی مکہ سے باہر ہیں اور وہ طواف نہیں کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے 1 سال یا زندگی بھر بھی وہاں رکنا ہوتا تو میں اس وقت تک کعبے کو دیکھ کے بھی طواف نہیں کرتا جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہ کر لیتے. That is the love he has for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the respect he had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Or all his shahadat, it is just to a respect for the statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because he had a big army. He could have defended himself easily. اگر وہ چاہتے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ and more than 700 companions in Madinah al-Munawwara, they are asking Sayyidina Usman Ghani radi Allahu ta'ala, oh Khalifa, hey Amir al-Mu'minin, allow us, we will fight these people, those who came to create a fitna here. لیکن حضرت عثمان غنی نے حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ نے تمہیں قمیص پہنائی ہے، اس قمیص کو اگر کوئی تم سے کہے تو بھی نہ نکالنا. That قمیص is actually a خلافت. اس لیے جب تین شہروں سے مختلف گروہ مدینے کی طرف آئے پلاننگ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کے لیے. What we know that the Karbala is the only battle where the Ahl Bayt Atha was stopped from drinking water. No. Before that Karbala, there was a similar Karbala happened in Madinatul Munawwara. Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu was stopped. He was not allowed to drink water, take water. They tried to stop food supplying for Hazrat Usman Ghani. That too when he was Khalifa. جبکہ وہ خلیفہ تھے. Actually کیا ہوا? It is something we need to understand and we need to be very careful about this. Actually کیا ہوا؟ آج بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں. If you see nowadays, same things are happening with us, but we are in the form of غفلہ. ہم غفلت میں. حضرت علی فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ کب اٹھیں گے؟ جب میدان محشر قائم ہوگا نا، میدان محشر وہ تب قائم ہوگی. We can't realize nowadays what happened. The entire environment, atmosphere around us is completely has been changed. Halal things, very few you can find. Haram and najais, we can find easily reachable. Even if you try to protect yourself, somehow these najais and haram things is coming to you, right? How it is? کہ یہ اپنے آپ سے آ رہی ہے. Open your eyes, brother. Open your eyes. Just don't look at the governments which are ruling in the countries. There are people behind these governments, back doors, behind the barrier. اس کے پیچھے لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کے حوالے سے ماحول کریٹ کر رہے ہیں. گناہ کو، گندگی کو، عریانیت کو، بے پردگی کو اتنا کامن بنا دو کہ لوگوں کا ذہن بن جائے اٹ از نارمل. وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. سچ کا نا فارمولا از گوئنگ آن. ٹیلی ویژن پہ نہ جانے کیا کیا آتا ہے. لیو ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ. Even you don't want to see anything, again these things are coming to you. It's kind of these things are chasing you. Am I talking wrong? کیا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ Is it not fact? یہ حقیقت نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے آج؟ یہ سب ایسے مت سمجھ لینا آپ کہ اپنے آپ ہو رہا. It is not happening by itself. کہ باضابطہ طور پہ پلان سے چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اس وقت بھی کیا گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ he is a door who is stopping all the fitnas. جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں انہیں روکنے والا دروازہ فاروق اعظم ہے.
فاروق اعظم ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فتنے اٹھنے کی کوشش ہوئی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، آپ نے سارے فتنوں کو دبا دیا، سارے فتنوں کو دبا دیا. لیکن جب آپ کی شہادت ہو گئی تب فتنے اٹھنا شروع ہوئے، فتنے اٹھنا شروع ہوئے. یہی وجہ ہے کہ at the time of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ in the beginning 7 years of his rule، آپ کی دور خلافت کے پہلے کے 7 سال میں، بعض تو کہتے ہیں 10 سال میں، فتنے اٹھنے کی کوشش کرتے رہے، آپ تھماتے رہے، کرتے رہے، تھماتے رہے. بٹ in last 2 years it was out of control، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. کیوں؟ ان 10 سالوں میں جو فتنہ پھیلانے والے تھے انہوں نے کوشش کی. اور پرٹیکولرلی کون؟ کیونکہ نبوت جو تھی for 1400 years it was in بنی اسرائیل، نبوت بنی اسرائیل میں تھی. جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے. لیکن ہمارے آقا بنی اسماعیل میں تشریف لائے. Here a journey of jealousy begins، یہاں سے حسد کا سفر شروع ہوتا ہے. جو بنی اسرائیل یہود تھے اسی وقت سے ان کے دل میں حسد تھا. اور then when they were removed from مدینۃ المنورہ، ان کے جو قبیلے تھے ان کو ہٹا دیا گیا، خیبر سے ہٹا دیا گیا. so they were planning to take a revenge، اس ریونج کے لیے وہ پلاننگ کر رہے تھے. and very particularly ابن السودا، عبداللہ ابن سبا، many names، those who pretended like they are Muslims. وہ آئے مسلمانوں کے معاشرے میں بسے but they were not Muslims، حقیقت میں یہودی تھے، حقیقت میں یہودی تھے. and then they started spreading such kind of thoughts، especially they were targeting the new Muslims، نئے جو مسلمان بنے تھے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، حضرت عثمان کے حوالے سے that he is spending so much money، it is not that money not belong to him، it is a مال of بیت المال، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے. اس طرح کے بہت سارے جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی کے حوالے سے پھیلائے گئے. all these 10 years they were working، زمین کے اندر سے کام کرتے رہے اور آخری 2 سال میں باہر آ گئے. if you do research you will get this what I am talking، these are the facts، historical facts، یہ حقیقت ہے. انہیں ریونج لینا تھا. انہوں نے ایک ایسی جماعت، they just created a group from new Muslims because they were not having a deep knowledge of Islam. جو نئے مسلمان بنے تھے ان کے پاس ساری دینی معلومات نہیں تھی. بہت سارے مسکنسپشن ڈالے گئے، مینپولیٹ کیا گیا اور ایسی جماعت تیار کی گئی. اس جماعت کو مدینے کے ارد گرد لایا گیا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، لمبی تاریخ ہے. میں بس آپ کو کنکلوژن بہت ہی شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں. وائی وی مسٹ بی الرٹ، ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اس زمانے میں اگر ہم جی رہے ہیں تو. اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر بچانا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر بچانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی اور سمجھنا ہوگا. وہ آنے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرا اور تقریباً 40 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا. حضرت عثمان غنی was not allowed to go to مسجد نبوی. He was not allowed to go and pray in the مسجد نبوی. They were stopping food supply, water supply. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے himself talked to these people جو آئے تھے وہاں پہ، ان سے بات کی. every argument they have، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ give them very satisfying answer for it. ساری چیزوں کو کے حوالے سے clarification دیا، جواب دیا. but they had something in their mind. the plan was already made it. The target was very clear. However, they were not announcing the target. But if you can read between the lines, you understand. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں تو آپ سمجھیں گے. پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذو الحج کو شہید کیا گیا. That too how. Look, the ayah which I have recited, in this ayah Allah subhanahu wa ta'ala says فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Soonly Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is sufficient for you against them. اللہ ان کے خلاف اے عثمان تمہارے لیے کافی ہے. حضرت عثمان could have defend himself لیکن انہوں نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پلان ہی یہ تھا کہ جو لوگ اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں
وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے. اگر ایک قبیلے کا ایک فرد بھی مارا جاتا تو پھر وہ پورا کا پورا قبیلہ جنگ میں اتر جاتا. And then there will be a situation of civil war. مسلمانوں کا خون آپس میں پڑتا. نبی کی محبت رکھنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ خود تو اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن امت کو بچانا چاہتے ہیں, امت کو بچانا چاہتے ہیں. اور ایسے ہی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں, آپسی جو کانفلکٹ ہوتا ہے, آپسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی چاہتا ہے کہ میں اور بات آگے بڑھاؤں, میں اور بات آگے بڑھاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے, وشرن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جھگڑے کو ختم کرو. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں میں اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو, بڑی پیاری بات ہے, بڑی پیاری بات, دو لوگوں میں اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو اور ایک بندہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں, اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہو جائے صرف اس لیے کہ وہ جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتا, خاموش ہو جائے, تو حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا, جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا. جھگڑا ختم کرنا, ڈسپیوٹ ختم کرنا اور نا اتفاقی ختم کرنا, that's what Islam teaches us. حضرت عثمان غنی کی حیات اور آپ کی شہادت یہ سبق دیتی ہے, یہ سبق دیتی ہے ہمیں, ورنہ تو معاملہ بہت ہی اور ورس ہوتا, اور ورس ہوتا. بہرکیف آئے اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون, قرآن مجید کی آپ تلاوت فرما رہے تھے, قرآن کی جس آیت پہ پڑھا وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ انتقام لے گا. اور اللہ نے دکھایا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا ان کا کیا حال ہوا. یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے. So by that time there was many differences. فتنے اٹھ چکے تھے, فتنے پھیل رہے تھے. پھر یہاں سے مسلمانوں میں الگ الگ معاملات اور پیش آئے. پھر اس کے بعد جا کر کے ایز اے ریزلٹ کربلا پیش آیا, بہت بعد جا کر کے. یہ 35 میں ہوا, کربلا اس سے 20-25 سال بعد پیش ہوا, لیکن ان 20-25 سالوں میں بہت کچھ ہوا, بہت کچھ ہوا. بہرکیف حضرت عثمان غنی کی حیات سے دو چیزیں آج ہمیں سیکھ کے جانا ہے. ایک تو سنسیئرٹی, اخلاص, اور دوسری بات یہ کہ بھائی جہاں تک ہو جھگڑا ختم کرو, ڈسپیوٹ ختم کرو, جھگڑا بڑھاؤ مت. جو جھگڑا ختم کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرمائے, آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.